السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ فقد قال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورياہ۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور پرنور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع کر کے کچھ دین کی باتیں سننے سمجھنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح کہ کل رات ہم نے ایک عظیم الشان رات گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حول و قوت سے بہترین رات، ایک عظیم الشان رات اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا۔ اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت کو اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا بنو کلب یہ قبیلے کا نام ہے، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی امت محمدیہ کے لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ کل رات آپ حضرات بخشے گئے، یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے میں بخشا گیا کہ نہیں کی، اللہ مجھے معاف کرا کہ نہیں کی، یہ بدگمانی ہمارے اندر نہیں آنا۔ پہلے یقین آ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر چکا، ہم بخشے گئے الحمدللہ۔ تو یقین اگر آپ کے دل میں آئے گا تو آپ دوبارہ اپنے کپڑوں کو میلے نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یقین آ گیا کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہیں، دھلے گئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی میں ابھی صاف کپڑے پہنا ہوں تو میں پھر کپڑے کو گندا نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ میں دوبارہ کپڑوں کو غلیظ نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے کپڑے آلریڈی پہلے سے گندے ہیں تو اور گندے بننے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آج کی رات یعنی کل رات مغفرت کر دیا، اگر یہ یقین آپ کو ہو جائے تو دوبارہ پھر اپنے آپ گناہوں میں پڑنے کی نہیں سوچیں گے اب۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ معاف کرا کہ نہیں کی، تو دوبارہ جو ہے پھر گناہوں میں کیا ہے کہ بھئی معاف کرا کہ نہیں کی، پھر وہی کچرے میں پھر دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ یہاں سے شعبان کی 15ویں رات جو آ رہی ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنا فیضان جاری کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بے انتہا اپنی رحمتیں برکتیں لٹانے پر تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک فرمایا تھا، 5 راتوں کو جو کوئی جاگے گا
اللہ تبارک و تعالی کل حشر کے میدان میں اس کا دل زندہ رکھے گا. یہ ایک حدیث پاک ہے. تب وہ 5 راتیں جو جاگنے کی بتائی گئی، وہ 5 راتوں میں سب سے پہلی رات ہے رجب کی پہلی رات، رجب کی تاریخ کی پہلی رات، یعنی رجب کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، چاند کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند دکھنے کے بعد، سمجھے، پہلی جو رات ہوتی ہے رجب کی 1 تاریخ کو، مطلب تاریخ تو مغرب سے شروع ہوتی ہے ہماری، تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، یعنی ذی جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہو جائے اور رجب کا مہینہ شروع ہو جائے، تو اس رات کو اگر کوئی جاگ کر، رات میں اگر کوئی جاگ کر مولا تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. دوسری رات شعبان کی 15ویں رات جو کل گزر گئی، اور تیسری رات سرکار دو عالم نے فرمایا ہر جمعہ کی رات، ہر جمعہ مطلب آج کی رات نہیں، کل جو گزر گئی وہ رات، یعنی مطلب جمعہ کی رات کا مطلب جمعرات کی رات. عام طور پر اردو میں ہم لوگ جمعہ کی رات بولتے ہیں. جمعہ کی رات کا مطلب کل رات جو گزری ہے ہماری، وہ جمعہ کی رات تھی، وہ کیونکہ آج صبح جمعہ تھا. تو جمعہ کی رات کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اسی لیے ہم لوگ اس کا نام جمعرات بول کے دیتے ہیں، جمعرات. تو جمعہ کی رات کے بجائے جمعرات بول کے نام دیتے ہیں. تو جمعہ رات جو ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جمعہ کی رات بناتے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ بیان فرما دیے کہ رات میں جو کوئی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد بقیہ بچے 2 راتیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا عیدین کی راتیں. عیدین یعنی کل صبح اگر عید ہے تو آج کی رات پوری جاگ کر اللہ والے عبادت کرتے ہیں. تو یہ حالت مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، ذرا غور کریں آپ، یہ حالت مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، دونوں جگہ پر بھی یہی حالت ہے، مکے اور مدینے میں. جب کبھی بھی یہ 5 راتیں آتے تو لوگ جو ہے زیادہ جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں. ایک زمانے سے ماحول چلتا آ رہا ہے. اب آج کل ایک نیا ماحول پیدا ہو رہا ہے ہمارا، ہر بات پہ تنقید، یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، یہ جاگنا کہاں ہے وہ کہاں لکھے ہے، کوئی سی کتاب میں لکھے ہے، ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ تنقید. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ایک زمانے سے حرمین شریفین میں یعنی مکے اور مدینے میں طریقہ رائج ہے، زمانے سے رائج ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. اور اگر یہ غلط طریقہ ہوتا تو اللہ والوں کے اندر یہ طریقہ رائج نہیں ہوتا. خیر چلیے، اب میں آخری بات بول کر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. اب یہاں سے میں بتانے کا مقصد یہ کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں، برکتیں بے انتہا آپ کو اور ہم کو دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اب یہ 15 دن جو باقی ہے، رمضان المبارک کے شروع ہونے کے لیے جو 15 دن باقی ہیں، یہ 15 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے، مگر ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے منع فرما دیے، فرمایا کہ تم لوگ مت رکھو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں نا، آپ تو کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں، ہمیشہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہم رکھے تو کیا ہوا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے یہ بتاؤ، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو میں رات گزارتا ہوں، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب میں رات گزارتا ہوں، ایک رات میں جب میری گزر جاتی ہے تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. میرے جیسا تم میں ہے کون؟ تو جیسے میری طاقت ہے ویسی طاقت تمہارے میں نہیں ہے کہ تم کنٹینیو روزہ رکھ سکو. لہذا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے سرکار نے منع فرما دیا، سوائے آج کے ایک روزے کے. اس کے سوا بقیہ کوئی روزہ رکھنے کا حکم سرکار دو عالم نے نہیں دیا. اب یہاں سے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ بندہ
اللہ کی طرف بدل جائے, پلٹ جائے, ہمیشہ اللہ کی طرف بدل جائے. جتنے گناہ ہمارے سے گزر گئے, جتنے گناہ ہو گئے, اب آئندہ آج سے, کیونکہ اللہ تعالی ایک بہترین موقع ہمارے سامنے لا رہا ہے ہمیں بخشنے کا, یہ موقع سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں آپ نے تو حدیثوں میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلی بات تو توبہ کو بے حد قبول کرتے ہیں, توبہ کو پسند کرتے ہیں. جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, اپنا پسندیدہ بنا لیتے ہیں, اپنا محبوب اور اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. لیکن اب توبہ کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے گا. اور اگر اپنی طرف سے آپ توبہ کریں گے پتہ نہیں آپ کی توبہ قبول ہوگی کہ یا نہیں ہوگی. تو اسی لیے ایک زمانے سے ایک طریقہ جاری ہے کہ جو کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے. بنی اسرائیل کی ایک حدیث سرکار دو عالم نے بیان فرمایا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 90 پہ 9 قتل کر دیا, 90 پہ 9, 99 قتل کر دیا, 99 لوگوں کو مار دیا. اب اس کے دل میں توبہ کا شوق پیدا ہوا کہ میں توبہ کروں, کیونکہ میں 99 لوگوں کو میں نے مار دیا ہے. جیسے توبہ کا شوق پیدا ہوا ایک راہب کے پاس گیا, جا کے بولا دیکھ میں 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہوں, کیا میرے لیے کوئی توبہ کا کوئی مسئلہ ہے, کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو انہیں بولا ارے وہ بیوقوف 90 پہ 9 قتل کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید کرتا ہے, کیا سمجھتا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے گا؟ ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ بولنا ہی تھا. اب اس کے دل میں جذبہ آ گیا, انہیں کیا کرا جب اللہ معاف کرتا ہی نہیں تو پھر تو کہیں کو اسے بھی قتل کر دیا, پورے 100 پورے کر دیا. پھر بھی خدا کا جو ڈر تھا دل میں, وہ ڈر تھوڑا سا دل میں تھا. ذرا غور کیجئے, خدا کا جو ڈر تھا وہ تھوڑا سا دل میں تھا, پھر بھی ڈر رہا تھا کیا کروں, 90 پہ 9 جا کے 100 ہو گئے, کچھ تو بھی مجھے توبہ کرنا چاہیے تھا. اب وہ دل میں جو ڈر تھا وہ ڈر کو لے کر اور ایک مولانا کے پاس گیا, اس سے پوچھا بھائی میں 90 پہ 9 قتل کرا تھا. اب ایک آدمی سے پوچھا, انہیں توبہ نہیں بولا تو میں اسے بھی مار دیا, 100 پورے ہو گئے, کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو وہ آدمی بولا دیکھ یہ بڑی باریک باتیں ہیں, یہ بڑی باریک باتیں ہیں, تو ایک کام کر, یہ پہاڑ کے کنارے چلا جا, وہ پہاڑ کے پاس یہ قوم رہتی ہے, یہ حدیث کے اندر یہ لفظ آئے ہیں, یہ قوم رہتی ہے جو اللہ والے لوگ ہیں, اللہ کی ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. شاید وہ ذکر کرنے والوں میں تو بیٹھ جا, جب وہ ذکر کرنے والوں میں بیٹھ جائے گا اور ان اللہ والوں میں جائے گا, شاید وہ اللہ والے دعا کریں گے اور تو ان کے ہاتھ پہ اگر توبہ کر لے گا تو شاید اللہ تیری توبہ معاف کر دے گا, ہو سکتا ہے. اب یہ کام ہمارے سے تو ہونے والا نہیں ہے, جا ان اللہ والوں کے پاس جا. اب یہ بولنا تھا, اب وہ نکلا اللہ والوں کی طرف. غور کیجئے, اللہ والوں کی طرف نکلا, ابھی توبہ نہیں کرا, صرف اللہ والوں کی محبت میں جا رہا ہے. ذرا یہاں پر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج کل کے لوگ ارے یار کہاں اللہ والوں کرنے جاتے, توبہ کرنا ہے تو مسجد میں بیٹھ کے 2 کلوں پہ مارا مار لو, اللہ معاف کر دے گا. لیکن حدیث کے اندر سرکار دو عالم یہ واقعہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر مسجد میں بیٹھ کے توبہ قبول کر لینا ہوتا تو یہ سب واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. سرکار دو عالم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ والوں کی محبت میں چلنے لگا. جیسے ہی تھوڑی دور گیا, آدھا راستہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر اسے موت لا دیا. بالکل درمیان میں, آدھا راستہ چلا تھا, بالکل آدھا راستہ, درمیان کے اندر اسے موت آ گئی, بالکل بیچوں بیچ.
ذرا غور کیجئے، بالکل بیچے بیچ، تو ادھر جتنی زمین ہے ادھر بھی اتنی زمین، درمیان کے اندر اللہ اسے موت دے دیا۔ جیسے ہی موت آ گئی، اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور اللہ تعالی کے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ تعالی کے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور اللہ کے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں آ کے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کیسے قدرت کے کارنامے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، ہم اس کو لے جائیں گے، ہم اس کو لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تیسرے فرشتے کو جج بنا کے بھیجا۔ لڑنے والے بھی فرشتے تھے، ججمنٹ کرنے والا بھی فرشتہ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یہ تیسرے فرشتے کو جج بنا کر بھیجا، تیسرے کو۔ اب وہ تیسرا فرشتہ آیا جج بن کر، اب یہ دونوں کو پوچھتا ہے کیا ہوا کیا ہوا؟ تو عذاب کے فرشتے بولتے ہیں دیکھو یہ جو بندہ تھا جو ابھی مر گیا ہے، یہ 100 قتل کیا ہے، ابھی توبہ نہیں کیا، ہم اس کو عذاب میں لے کر جائیں گے، جہنم میں لے کر جائیں گے اور اس کو جلائیں گے۔ اور ادھر رحمت کے فرشتے بولتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انہیں توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، ہو سکتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیا ہے اور اس کو ہم جو ہے نا رحمت کے اندر لے جائیں گے۔ تو وہ درمیان میں جو جج بن کر آیا تھا فرشتہ، وہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، تم دونوں لڑو مت، فقیس الارض، زمین کو ناپو، زمین کو پورا میجرمنٹ کرو، زمین کو ماپو، ادھر کی زمین بھی ناپو اور ادھر کی زمین بھی ناپو، جہاں پر وہ مرا ہے وہاں سے اب کہاں تک جانا ہے، اللہ والوں تک جانا ہے نا، تو اللہ والوں تک جتنی دور کی مسافت طے کرنا ہے، اگر یہ لمبا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے کے چلے جاؤ، کیونکہ جو چلا ہے وہ کم چلا ہے، ابھی چلنا ہے وہ بہت زیادہ ہے، رحمت کی طرف ابھی زیادہ چلنا تھا نہیں چلا، اور اگر زیادہ چل لیا ابھی وہ جو رحمت کی طرف جانا ہے وہ کم ہے، تو سمجھ لو کہ رحمت کے فرشتے لے کے چلے جاؤ۔ اب یہ فیصلہ جج کی طرف سے ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، پہلے تو 2 فرشتوں میں جھگڑا لگاتے اللہ ہے، اور جج بنا کر فرشتے کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے، اور حدیث میں تمام چیزیں مذکور ہیں۔ اب اس کے علاوہ اب وہ فرشتے ٹیپ لے کر میجرمنٹ کرنا شروع کر رہے، ادھر کی زمین اور ادھر کی زمین ناپنا شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر کی زمین کو بولتا ہے کہ ادھر جو رحمت کی زمین تھی اللہ والوں کی طرف، وہ زمین کو اندر سے حکم دیتا ہے یا ارض انتئی، اے زمین ذرا کھسک جا، ذرا قریب قریب آ جا، ذرا کھسک جا۔ اللہ تعالیٰ اندر سے پھر یہ زمین کو آرڈر دیتا ہے، یہ لوگ ماپ رہے ہیں کون سا زیادہ ہے کون سا کم ہے۔ اب جب ناپتے ہیں یہ لوگ اپنے کام میں ہیں، اللہ اپنے کام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اپنے کیا بول قریب قریب آ جا، قریب قریب آ جا۔ جیسے یہ زمین قریب آ جاتی ہے، ادھر کی زمین چھوٹی ہو گئی اور یہ چلا تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ اب یہ جج بولتا ہے کیا کرے، اب فیصلے کے مطابق اب اس کو اللہ کی رحمت میں لے کے چلے جاؤ۔ دوستو ذرا غور کیجئے، یہ حدیث سرکار دو عالم نے کیوں بیان فرمایا؟ تو توبہ قبول کرنے کے لیے مسجدوں میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر دل سے تم توبہ کرو گے اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جانے کا ارادہ کر کے کسی اللہ والے ذاکرین کی مجلس میں ذکر کرنے والوں کے پاس، کیونکہ حدیث میں یہی لفظ ہے وہاں پر پہاڑ کے بازو ذکر کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں جا کر اگر تو توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا تجھے۔ تو اب یہ اللہ والوں کی مجلس کے لیے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت اس سے فرما دیا، ابھی توبہ کرا بھی نہیں اس کی مغفرت بھی کر دیا۔ دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، سب سے پہلے تیاری ہم اس بات کی کر لیں اور دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ مولا جتنے غلطیاں ہم سے ہوگی آج سے ہم تمام غلطیوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے،
اگر آج کل کی حالات جو ہمارے ہیں وہ حالات کو اور صحابہ کے جو حالات ہیں وہ حالات کو اگر کمپیئر کریں گے، صحابہ سے ان کے مقابل میں ہم لوگ لکھپتی اور کروڑپتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں صحابہ کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اگر ان کو ایک ٹائم کھانے کو مل گیا، ایک ٹائم، اگر دوسرے ٹائم کا اگر کوئی کیا بولتے 2-3 ٹائم کھانے کے لیے اگر کچھ مل گیا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے مجھے 3 ٹائم کھانا ہے. پہلے زمانے میں 3 ٹائم کھانا فرض نہیں تھا. آج ہم لوگ کیا کریں، 3 ٹائم اپنے اوپر لازم کر لیے، 3 ٹائم کھانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ تم 3 ٹائم کھاؤ، بلکہ روزانہ ان صحابہ کو ایک ٹائم بھی اگر مل جاتا، وہ بھی رات میں ایک روٹی بھی اگر مل جاتی کھا لیتے، دن بھر مولا کی یاد کرتے تھے. اور کبھی بھی صحابہ نے کوئی شکایت نہیں کیا، اے پروردگار عالم، اے اللہ، کبھی بھی جو ہے تو ہم کو 3 ٹائم کھانا کیوں نہیں دیا؟ کبھی بھی صحابہ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا. آج ہم لوگ سب سے پہلے اپنے اخراجات بڑھا لیے، ہم خود بڑھا لیے اپنے اخراجات. صبح ناشتہ، اب لازم بات ہے جب ناشتہ پکنا ہے تو اس میں تیل ہونا، اب اس میں مزے کی چیزیں ہونا، یہ پکاؤ فلاں پکاؤ، اب اس کے پکانے کے لیے پھر پیسہ خرچہ کرو. تو جتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس دور کے اندر، صحابہ کرام کو اگر مقابلہ کر کے دیکھیں تو ہم اس دور کے لکھپتی ہیں اس کے مقابل میں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ ذرا سا ان کے پاس تھوڑی دولت اگر آئی، سیدھا دوڑ کے سرکار کے پاس آتے تھے، بولتے تھے یا رسول اللہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، بولیے زکات کتنا نکالنا ہے؟ تھوڑے سے پیسے، تھوڑے. آج ہمارے پاس پیسے جمع بھی اگر ہو گئے، نہیں بھائی بچیوں کی شادیاں کرنا ہے، کون کرتے؟ جی بچیوں کی شادیاں کرنا ہے کون کرتے؟ صحابہ کبھی بھی بچیوں کی شادیوں کی فکر نہیں کیے، نہ مرد بچوں کے نہ عورت بچیوں کی، کبھی کسی کی فکر نہیں کیا انہوں نے. بلکہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو پیسہ آتا وہ اللہ کی راہ میں لگا دیتے. بس آج کا دن گزر گیا خلاص، کل کے دن کل اس کو زندہ رہنا ہے، کل تو ہماری موت آ جائے تو اگر زندہ رکھے گا تو جو خدا زندہ رکھے گا وہ کھلائے گا، جو مولا ہمیں زندہ رکھے گا وہ کھلانے کی ذمہ داری اس کی ہے. آج کا دن تو ہمیں مل گیا، بس جتنا چاہے اللہ کو یاد کر لو. تو ایک دن بھی اگر انہیں ملتا تو خوش ہوتے تھے وہ لوگ. آپ دیکھیے گرما کے دن ختم ہونے کے بعد جیسے بارش پڑتی ہے، پہلی بارش میں کیا ہوتا ہے؟ کیڑے آ جاتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ، کیڑے آ جاتے ہیں. اب وہ کیڑے کیا کرتے ہیں؟ انگار جب جلتا ہے، خیر آج کل تو انگار نہیں ہے، ٹیوب لائٹاں ہیں، تو لائٹوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں، یا پھر انگار اگر ہے روشنی تو روشنی کے پاس وہ کیڑے پھرتے رہتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں معلوم وہ روشنی کی محبت میں روشنی بڑی اچھی دکھتی انہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ روشنی ان کو جلائے گی، ان کو نہیں معلوم، لیکن وہ روشنی کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اب وہ انگار کے لپیٹ میں آ کر جل جاتے ہیں. اس کو بولتے شمع کے پروانے. شمع بولے تو چراغ، اس کے پروانے مطلب یہ کیڑے جو روشنی پر فدا ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا لوگوں تم لوگ بھی ایسے ہی ہو. دنیا کی روشنی، دنیا کا لالچ، دنیا کی نئے رنگیاں، دنیا کے مزے تم لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور تم ادھر جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تم کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تم کو پکڑ کر میں کھینچ رہا ہوں. بابا ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ گے تو جل جاؤ گے. مگر انسان سنتا نہیں ہے، بس کھانا اور آرام کرنا، کھانا آرام کرنا، کھانا آرام کرنا. اب اتنا کھائے کہ اب دنیا کے اندر ہمارے کو کھانے کو پیسے بچ نہیں ہوئے، اب اللہ کی راہ میں کیسے نکالیں گے؟ ہر ایک کی شکایت وہی ہے، اللہ کی راہ میں کیسے نکالیں گے؟ ذرا غور کیجئے میرے بھائی. آج ایک زمانے میں عراق، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے عراق کا حال کیا تھا؟ کروڑپتی ملک تھا، لکھپتی ملک تھا. جی پیٹرول اس کے پاس،
پورے آئل کمپنیاں اس کے پاس، پورے بڑے بڑے جو ہے نا ڈالروں میں کھیلنے والا. آج کی حالت کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے، کیا حالت ہے؟ پیسے کو وہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے محتاج ہے. کچھ نہیں، صرف چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ ادھر کی کایا ادھر پلٹ دیا. تو ہم سمجھ رہے نہیں رہے وہ عراق میں ہوا، تو جو کام عراق میں ہوا کیا اللہ وہ کام ہمارے آندھرا میں نہیں کرا سکتا؟ پتا نہیں کب ہونے والا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ادھر کی دنیا ادھر، ادھر کی دنیا ادھر کرتے رہتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی یہ ایام کو، یہ دنوں کو، تلکل ایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان یہ دنوں کو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر پلٹاتے رہتے ہیں. اللہ خود قرآن میں برا ہے، ہم پلٹاتے ہیں. کبھی یہ مالدار تھا تو اس کو پلیٹ فارم پر لا دیتے ہیں، کبھی یہ کروڑ پتی تھا کسی زمانے میں، آج فقیر بنا دیتے ہیں، اور کوئی فقیر تھا وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے. یہ تلکل ایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان میں یہ ایام پلٹاتے رہتے ہیں ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر. لیکن دوستو، جو موقع ہم تمہیں اب دیے ہیں وہ موقع تمہیں جب نہیں ملے گا. جب ترسو گے یا اللہ کچھ پیسے مل گئے تو اچھا تھا ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر لیتے، تو خیرات مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن خیرات دینے کے لائق نہیں بنو گے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں صحت دیا اس کو غنیمت جان لے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال دیا تبھی غنیمت جان لے. اللہ نے ہمیں جو دیا الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے، ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر بندہ یہ طریقے میں چلے گا تو اللہ کی شکایت نہیں کرے گا، اور اگر یہ طریقے کے سوا اگر انگریزوں کی چال میں اگر آ جائے گا فقط اللہ کی شکایتیں کرتا رہے گا. کیا دیا اللہ ہمارے کو، کیا دیا، رہنے کو گھر نہیں ہے جی، کھانے کو 3 ٹائم کھا رہا ہے، 1 ٹائم بھی کم نہیں کر رہا ہے، پھر اس کا بعد ہو رہا ہے کیا دیا اللہ ہمارے کو، پھر اللہ کی شکایتیں برابر جاری ہیں. اب آپ بتائیے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جی. بارش برساتا ہے، جنگلوں میں جا کے دیکھو آپ، تھوڑا باہر وجے واڑے کے آؤٹر میں جاؤ جہاں جنگل پیکتے ہیں، وہاں دیکھو وہ منظر، اللہ تعالیٰ کیسا خوشنما منظر بتاتا ہے، بہترین منظر تمہاری آنکھوں کو دکھاتا ہے. ارے کیا ہے رے نیچے دیوانے، پورا مٹی ہی مٹی ہے، اور اس مٹی کے اندر سے میں کیا نکال رہا ہوں، بہترین تیری غذا نکال رہا ہوں، اور اس غذا کو کیا کر رہا ہوں، میرا بندہ اس کو کھانا ہے، میرا بندہ اس کو استعمال کرنے والا ہے. لہذا یہ کیچڑ میں سے آنے والا، یہ کیچڑ کے اندر سے آنے والی غذا میرے بندے کی خراب نہ ہو جائے، تو ایک ایک دانے کے اوپر اللہ نے کور پہنا دیا. کور، اگر آپ کیا کریں، لامینیشن کرو گے اس زمانے میں، بڑے بڑے مشنریاں کام نہیں آئے گی آپ کی لامینیشن کے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو لامینیشن ہے وداؤٹ اینی مشن، کوئی لامینیشن نہیں ہے، مگر جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے پودا، وہ پودے کو جتنے ہزاروں دانے لگتے ہیں، ہر دانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا، پورا گھاس کے ہی ایک شکل سے اس کو پورا ڈھانپ دیا، پورا کوریج کر دیا. ارے طوفان نہیں، پانی کیا بلکہ طوفان بھی اگر اس کے اوپر آ کے گرے گا اندر کا دانا نہیں بھیگے گا. کمال دیکھیں اللہ کا، اتنا کوریج کر دیا اس دانے کو کہ اندر کا دانا نہیں بھیگے گا. اتنا باریک انداز میں اللہ تعالیٰ کاریگری کرتے ہیں. اب بندے کو بولتے ہیں بندے اب یہ جھاڑ پک گیا ہے، اب اس کو کاٹ لے، یہ لے، یہ تیری غذا میں نے رکھ دیا ہے، اس کو لے. اب یہ لے جا کر پھر اپنا دماغ لڑا کر اس کے اوپر کا کور نکال کر اب وہ چاول بنا کے کھا رہا ہے. پھر بولتا ہے کیا دیا اللہ ہمارے کو، کھا رہا ہے اللہ کی نعمت ایک طرف، پھر بول رہا ہے اللہ ہمارے کو کیا دیا. ایک طرف اللہ کی دی ہوئی نظر کو استعمال کر رہا ہے 24 گھنٹے. اللہ تعالیٰ بھی اگر لگا دیتا نا، بندے ایک کام کر، تو کتنی دیر دیکھا میری نظر سے، کیونکہ نظر تو میری ہے، نظر کے اندر جو پاور دینا ہے وہ بھی میرا ہے. تو جیسا بجلی کا بل آتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا، سیدھا ایک فرشتے کو بھیج دیتا مہینے کو ایک بار 1 تاریخ کو. کیا
1 तारीख को ऊपर से फरिश्ता उतर के आ जाता है, एक बड़ा, समझे, जिसके पैरा जमीन के नीचे, जिसका सर आसमान के ऊपर, ये बड़ा। ये लोगों, तमाम लोग निकालो करंट का बिल जी। अल्लाह ताला दे बोलता है, तमाम बिल निकालो, कितना नजर देखे महीने में, कितना सुनाई दिया, अल्लाह ताला कितना सुनाया, वो पूरा बिल निकालो। अब ये लोग पूछे कितना देना, अब उन्हें अगर बोलता महीने में 1 लाख बनो वरना अभी तुम्हारा गला दबा दूंगा, अब मरे जैसा परेशान होकर उसको देना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? अरे शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, तुम्हारी गलीज हुकूमत की तरह आके जान पे नहीं खड़ जाते। देख कटिंग प्लेट लेके खड़ा है, बनता ने कट कर दो बोलता, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं बोले। क्या तू जो है ना, तेरी नजर को सीधा इस्तेमाल करता नहीं, अंधा बना दो बोलता, अल्लाह नहीं बोले। अल्लाह ताला मोहलत दे दिए हैं, बंदा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। मेरा बंदा आज नहीं बदला तो शायद 1 घंटे के बाद बदल जाएगा। मेरा बंदा 1 घंटे के बाद नहीं बदला, अरे 2 दिन के बाद बदल जाएगा। मैं तौबा का टाइम उसको देता हूं, बंदे बदल जा, बंदे बदल जा। अरे इतना मेहरबान मौला कोई है? जालिम हुकूमत है, जालिम हुकूमत। करंट का बिल नहीं दिए तो कट, पानी का बिल नहीं बने तो पानी कट जी, जो बिल तुम नहीं बने वो कट। समझा? पेट्रोल तुम मरो के जियो, हम जितना पेट्रोल बढ़ा दिए उतना तुम्हें लेना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती दादागिरी बन गई दुनिया के अंदर। ये दुनिया के जालिम लोग अपनी मनमानी हुकूमत करते हैं, मगर अल्लाह की हुकूमत वैसी नहीं है। अल्लाह ताला जबरदस्ती तुम पर लागू करके खड़ गया नहीं। ये देख, मैं इतने दिन 1 महीना तुझे दिखाया, इतनी नजर दिया, उसका बिल बंद, कुछ नहीं बोल रहा है। बाबा रमजानुल मुबारक आ रहा है, बस जितना माल मैंने दिया उसमें से सिर्फ कितना 2.5 रुपये निकाल, बस 100 रुपये में से 2.5 रुपये निकाल रहा है कोई ज़कात? आज विजयवाड़े में जहां तक मुझे मालूम है, बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले फकत कमाने के धुन में लगे हुए हैं, मगर ज़कात निकालने की फिक्र उनको नहीं है। उन्हें सोचता है अगर मैं ज़कात निकाल दिया तो मेरे पास बचता क्या, अगर मैं इसका ज़कात निकाला तो मेरे पास पैसे क्या बचेंगे, मेरे बैंक बैलेंस में से इतने खत्म हो जाएंगे। हज़रत क़िबला एक वाक़या बोलते थे हमारे, एक आदमी बोलते जा रहा है दिल में, या अल्लाह मेरे को 1 रुपया मिलेगा तो मैं 12 आने, क्या बोलते, रख लेके 4 आने तेरी राह में दे दूंगा, मगर शर्त क्या है, 1 रुपया मिलना। मेरे को 1 रुपया मिलेगा तो मैं 12 आने रख लेके 4 आने तेरे को दे दूंगा। अब इत्तेफाकन अब ये बोल लेते जा रहा है, 1 रुपया नजर आया, अब झड़ बोल के 1 रुपया ले लिया, ले लेके बोला, ऐ अल्लाह वाह तेरा कितना बड़ा शुक्र है कि तू अभी मैं समझ रहा था तू 1 रुपया दे दिया। अब थोड़ी देर बाद उसका दिल बदल गया, अब उन्हें सोचा अब मैं 4 आने निकालूंगा तो बचे कितने, 12 आने ना। मैं क्या बोला था, रुपया भी दे दिया तो मैं 4 आने देता हूं, बोला मेरे को बचे से 12 आने से ना जी। अब नीयत खराब हो गई। अब नीयत खराब होते अल्लाह ताला क्या करे, कुछ नहीं करते, अल्लाह को मालूम है क्या करना है। अब सीधा दुकानदार के पास गया रुपया छुड़ाने के लिए। अब वो दुकानदार बोला बाबा ये सिक्का खोटा है, इसके 12 आने आते हैं, 4 आने नहीं आते, 12 आने आएंगे। अब उन्हें बोला ओहो अल्लाह मियां बड़े शाने, ले लिए पहले ही 4 आने, समझ में, पहले ही ले लिए 4 आने। तो उन्हें समझ रहा है अल्लाह को लेना नहीं आता। अल्लाह ताला जिन लोगों को दिमाग दिया वो सारे दिमागों को बनाने वाला मौला, क्या उसे नहीं मालूम कि होशियारी की क्या होती है जी, प्लानिंग क्या होती है, अल्लाह को नहीं मालूम। अल्लाह ताला पहले खींच लेते हैं। तो जो बंदा रमजान आने से पहले प्लानिंग कर लेता है, मैं इतना ज़कात निकाला तो मेरे पास इतना चुना बचता सो, अगर प्लानिंग करा अल्लाह को छीनना भी आता, समझे। अब एक क्या करते, अचानक हार्ट को रुका देते, दिल को, रे फरिश्ते जा इसके दिल को रुका, कुछ नको कर, जाके खाली ऐसा दबा, बस क्या जाते खाली कुछ भी जरूरत नहीं, फरिश्ता आके ऐसा दबाता, जर्रा हार्ट रुक गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक, ले जाओ जल्दी ले जाओ, अब जल्दी लेके गए। अब उन्हें बोला सांस नहीं चल रही, वो पूरे क्या कि खराब हो गए, पूरे वो खराब हो गए, ये खराब हो गए, अब बाईपास करना पड़ता, 10 लाख होते। क्या करते भाई, 10 लाख देना चाहिए दो। अरे तुम अल्लाह की राह में 2 लाख, अगर 1 लाख ज़कात निकाल लेते आपके 9 लाख तो बच जाते थे ना।
عقل مندی کا کام کرتے تو اللہ بچا لیتا نا. یقین نہیں آتا, یقین نہیں آتا جی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی لیے بولتا ہے ارے بندے بارات کی رات کو آ جا, دعا کر لے, جو بلائیں سال بھر تیری مقدر میں آنے والے ہیں تمام بلاؤں کو میں ٹال دوں گا. یقین نہیں آتا. اللہ بولتا ہے اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے جی. دنیا 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 دنیا, اور کمانا اور کمانا اور کمانا جی, اور کھانا اور مزے کرنا. اب کس کو بتا رہا ہے انہیں؟ کافروں کو بتا رہا ہے. دیکھو انہیں کتنے بلڈنگاں بنایا انہیں, میں کیا بنایا کیا بھی نہیں کہا. کیا انہیں دیکھو کتنے گاڑیاں خریدا, میں کیا کرا کیا کچھ بھی نہیں خریدا. تو کس کو دیکھ رہا ہے تو؟ یہ دنیا دار کو دیکھ رہا ہے, جہنم میں جلنے والے کو دیکھ رہا ہے. ارے اللہ والوں کو دیکھ, جو جنت میں جانے والا ہے اس نے کیا 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 نہیں کیا اس کو مثال بنا لے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. اگر کوئی کار میں جا رہا ہو تو کم سے کم بائک پہ جانے والے کو دیکھو, الحمدللہ یا اللہ اس کو تو بائک دیا, مجھے تو الحمدللہ تیرا شکر ہے کہ کار دیا. اور بائک پہ جانے والا سائیکل والے کو دیکھو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ تو سائیکل پر جا رہا ہے, مجھے تو الحمدللہ تو نے بائک دے دیا ہے. اور سائیکل پر جانے والا یہ سمجھ لے کہ مولا یہ تو پیدل جا رہا ہے, اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, مجھے تو کم سے کم یہ تو دیا تو نے, الحمدللہ تیرا شکر ہے. اور پیدل جانے والا ایک لنگڑے کو دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ مولا مجھے تو نے پیر سلامت رکھے ہیں, اس کو تو نے سائیکل کھنڈلنے کے لائق بھی نہیں بنایا جی, پیر بھی نہیں دیا, مجھے تو الحمدللہ نے پیر عطا فرمایا, میں تو چل سکتا ہوں. سرکار دو عالم نے دنیا کے اندر اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھنے کا حکم دیا, اور دین کا معاملہ آتا ہے تو اپنے اوپر لوگوں کو دیکھو. دیکھو وہ کیسا اللہ کی یاد کر رہا ہے, دیکھو وہ کیسا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, دیکھو وہ کیسا ذاکر بندہ ہے, کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ دیکھو کتنی نمازیں پڑھتا ہے, وہ دیکھو کتنے رات جاگتا ہے, وہ دیکھو کیسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ارے روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے, 5 پارے پڑھتا ہے, اور تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کتنے پارے پڑھ رہے ہو قرآن کے روز؟ کبھی ایک سورہ تو پڑھ کے مرے؟ ایک سورہ تو پڑھتے ہیں آپ جی. قرآن کی تلاوت کو چھوڑ ہی دیا, پتہ نہیں قرآن کس کو کہتے ہیں, بس قرآن نام کو رہ گیا, اٹھا کے الماریوں میں رکھنے کی کتاب, پڑھنے کی تو کتاب نہیں ہوتی. آپ غور کریں, ہماری زندگی کے اندر دنیا کو جتنا امپورٹنس ہم دے رہے ہیں, یہی دنیا ہم لوگوں کو جہنم کی طرف قریب کر رہی ہے, یہی دنیا ہم کو دوزخ سے قریب کر رہی ہے. دوستو رمضان آ رہا ہے, جاگ جائیے. رمضان آیا تو مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کرنے کے واسطے نہیں ہے, سمجھا؟ اور ہماری مسجد تو مشہور ہے, سمجھ رہے؟ تو رمضان کے اندر لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں, ارے مسجد کے اندر آؤ تو صرف اللہ کے ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر آؤ. اب رمضان آ رہا ہے, شیطان کو آنے مت دو, شیطان کے سارے راستے بند کر دو. اس کے بعد مسجد میں آئیں گے تو مولا سے ڈرتے ہوئے گنجی کے کٹوروں کے پاس لے لینا. انہیں بکٹ رکھ لیا وہ بیٹا, کیا اب یہ باوا جو ہے 2 بکٹ رکھ لیا, اب انہیں بیٹا رکھ لیا تو باوا رکھنے کیا ہوا, اب انہیں 4 بکٹ رکھ لیا. دیکھو کتنے کھٹورے رکھ لیا, کئی کو تیرے کو جلن پیدا ہو رہی. ارے گنجی نہیں ملا تو کیا مر جاتا ایک دن جی؟ کیا روزہ گنجی کے لیے رکھا تھا؟ کیا روزے کے اندر کیا تو دنیا کے حص کے لیے روزہ رکھا؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا. ارے مقدر میں جو ملے گا ملے گا, نہیں ملے گا نہیں ملے گا. ایک کھجور سے میں افطار کر لوں گا, کوئی بات نہیں, اللہ میرے سے راضی ہوا تو بس ہے. سمجھنا, گنجی ملے نہ ملے مجھے اس سے کیا غرض, دیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نعمتیں کھلا رہا ہے, مولا کا شکر ادا کروں گا. یہ کیفیت اگر دل میں رہی تو رمضان آپ کا کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دوستو میں رمضان المبارک آ رہا ہے, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کی پہلے قدر دل میں سے گھٹا دو. آج ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں, ایک کو 2 بلڈنگاں ہیں. اگر زکات نکالتے پورا حساب کر کے, اتنی زکات نکلتی کہ کوئی وجے واڑے کے مدرسے کے لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی باہر رسید بک لے جانے کی. اتنا پیسہ آپ دے سکتے ہیں زکات کا. اور اگر آپ ڈیولپ کریں گے مدرسوں کو, یتیموں کو, غریبوں کو, اور اگر آپ ڈیولپ کریں گے, یہ لوگ کل کرسچنوں کے اندر نہیں جائیں گے. آج ہمارے غریب لوگ, کوئی کرسچن آ کر ان کو کچھ پیسے دیتا ہے تو ادھر کنورٹ ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ پیسہ نہیں ہے, قرضہ ہے.
परेशानियां हैं, काम नहीं है, और तुम वही ज़कात का पैसा उनको अगर दे देते, वो कर्ज लेने के बजाय तुम्हारे ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर लेता, तो जरूर आपके हक में दुआ भी करता, अल्लाह आपको उसका बदला डबल दे देता। आखिर में एक वाकया बोलता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाकया बतलाया। एक था गंजा, गंजा के माने सर पे बाल नहीं थे, एक था अंधा, समझे, एक था पूरा वो क्या बोलते सफेद धब्बे आ जाते ना पूरे जिस्म पे, बर्स बोलते हैं इसे अरबी में, बर्स की बीमारी, जुजामी, फारसी में उसको जुजाम कहते हैं। एक था जुजामी, एक था अंधा, एक था गंजा। अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों को इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ते को भेजा। एक फरिश्ता इंसान की सूरत में गया उसके पास, तीनों के पास। पहले अंधे के पास गया, बोला देख क्या परेशानी है तेरी, क्या परेशानी है? तो बोले क्या करूं, क्या करूं, क्या परेशानी पूछता है? अरे दुनिया को कभी मैं अपनी आंखों से नहीं देखा, अल्लाह ने क्या दुनिया बनाया मुझे नहीं मालूम, आंख है तो देखूंगा ना, अल्लाह ने मेरी आंखें छीन लिया, इससे बढ़कर क्या है? क्या पूछता है मुझे? आंख नहीं है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे आंख दे दे। फरिश्ता जो है ऐसा हाथ फेर दिया तो 2 आंख आ गए। उसके बाद पूछता है तेरे लिए गुजरान के लिए क्या चाहिए, मतलब रोजमर्रा के गुजरान के लिए क्या चाहिए तुझे? वो फरिश्ता बोलता है मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट। फरिश्ता अचानक गैब से उसके सामने एक ऊंट को लाके खड़े कर देता है और कहता है जा ये ऊंटों को पाल और बड़े कर ले, उसके बाद रिस्क तेरा खुल जाएगा। उसको नहीं मालूम ये फरिश्ता है, कोई इंसान के भेष में आया था। तब आखिरकार वो आदमी गया और ऊंटों को बढ़ाया, इतने ज्यादा ऊंट बढ़ गए, इतने ज्यादा ऊंट बढ़ गए कि पूछिए मत। फिर उसके बाद दूसरे के पास गया जो जुजामी था, जाके बोला देख अल्लाह तबारक व तआला जी, अल्लाह ताला तुझे तमाम जो है चीजें देना चाहता है, तू ये बता के तुझे किस चीज की जरूरत है? तो बोला क्या करूं, ये बीमारी लेकर हर कोई मुझे जुजामी कहकर करीब बिठाने को कतराता है, तो लिहाजा मुझे सबसे पहले बीमारी चली जाए। तो फरिश्ता जैसे ही हाथ फेरता है बीमारी चली गई। उसके बाद बोला क्या चाहिए गुजरान के लिए? तो उन्हें बोला मुझे गाय चाहिए, गाय। तो अल्लाह ने उसे गाय दे दी। उसके बाद तीसरे के पास आया जो गंजा था, सर पे बाल नहीं थे, तो उसके पास आके कहा तो तुझे क्या चाहिए? तो बोले क्या करूं, सर पे पूरा लोगा जो है गंजा कह के पुकारते हैं, खूबसूरत बाल तक नहीं है मेरे सर पे, मुझे तो बेहतरीन बाल चाहिए। ठीक है, सर पे हाथ फेर दिया तो बाल आ गए। उसके बाद बोले गुजरान के लिए क्या चाहिए? तो बोले मुझे ऊंट, मुझे बकरियां चाहिए। अल्लाह ने उसे दे दी, फरिश्ता उसे दे दिया। उसके बाद एक 5 साल 10 साल के बाद अल्लाह ने कहा आए फरिश्ते फिर जाओ वो तीनों के पास इंसानी भेष में जाकर कुछ पूछो, मेरी राह में पूछो। अब ये फरिश्ता फकीर बनकर गरीब बनकर वो अंधे के पास जाता है, कहता है उस खुदा का वास्ता जिस खुदा ने तू अंधा था तो तुझे आंखें दी, वो खुदा का वास्ता तेरे गुजरान के लिए अल्लाह ने ऊंट अता फरमाए, आज मैं उसी खुदा का नाम लेकर कुछ पूछ रहा हूं, मेरे को दे दे। उन्हें पलट के बोलता है क्यों रे, मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं अंधा कब था, कौन से जमाने में अंधा था? अब पब्लिक में जब बैठता है तो उसको ईगो आ जाता है। पब्लिक में जब बैठता है अंधा बोले तो पब्लिक में क्या होता है, ईगो आ जाता है। अब उसके बाद बोलता है मैं कब अंधा था रे, तू मेरी इंसल्ट कर रहा है, लोगों में बेइज्जती कर रहा है, और मैं कब फकीर था, अरे मेरे दादा परदादा के जमाने से मेरे घरों में ऊंटा थे। अच्छा ऐसा था? तो फरिश्ता बोलता है ठीक है, अगर तू जैसा बोल रहा है तू पहले से जैसा था, अल्लाह तुझे वैसा ही बना दे। फिर अंधा बन गया, फिर सारे ऊंट चले गए। तीनों का हशर भी वही हुआ, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं, तफसील नहीं बता रहा हूं। तीनों का हशर भी वही हुआ, जैसा पहले थे वैसा बन गए।
تو بنی اسرائیل کی حدیث کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں بیان فرمایا، کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی امتحان اور آزمائشات ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے اس کو چھین لینا بھی آتا ہے، دینے والا لینا بھی جانتا ہے اچھی طرح۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کی طرف پلٹو گے یا اپنے مال سے محبت کرو گے یا اللہ کی راہ میں کچھ نکالو گے، اب تمہارے اوپر ہے۔ کتنی محبت کرو گے مال سے، کتنی محبت کرو گے، اب تمہارے اوپر۔ جی دنیا تو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، یہ سمجھ جاؤ ایک ایک گھنٹے کا جو ٹائم اللہ دیا اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ نے آج ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اللہ کو خوب یاد کرنا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا اصل میں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایگزامینیشن کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور دنیا میں ہم پرماننٹلی رہنا بھی نہیں ہے، ہر کوئی جاتا ہے، 1 گز زمین بھی لے کر جا نہیں سکتا، یہاں تک کہ قبر کے گڑھے میں بھی اگر اس کو دفنا دیا جاتا ہے 10 سال نہیں گزرتے اور ایک کو دفنا دیتے ہیں۔ گڑھا بھی تمہارا کوئی خاص نہیں ہے، دنیا میں جیسا قبضہ کرنے کے بجائے 2 ایکڑ میرے 2 سینٹ میرے، وہاں قبضہ کرنے کا چانس بھی نہیں ملے گا، تمہارے جگہ پہ کوئی اور آ کے دفن ہو جائے گا، تم روک نہیں پاؤ گے میرے قبر میں تو کیسے آ رہا ہے۔ دوستو ایک ایک قبر میں کئی مردے دفن ہو جائیں گے، ساری زمین لوگوں سے بھر جائے گی، تب بھی تم کچھ نہیں بولو گے کہ میرے گھر کے اندر تو کیسے آیا ہے۔ لیکن دوستو وہ دن آنے سے پہلے آج ہمارے گھر میں کرنٹ چلا گیا، صرف کرنٹ، کیا پریشانی، فین نہیں چل رہا ہے، پریشانی، کرتا اتار کے بازو پھینک ڈالے، پسینہ آ رہا ہے ایک طرف، اب گالیاں دے رہے کرنٹ بل، وہ کیا بولتے بجلی والوں کو، ان کو پورے ڈپارٹمنٹ کو، پورے سی ایم کو، سب کو گالیاں دے رہے، بدماش حکومتیں، بلا لیتے ہیں، کرنٹ نہیں دیتے، فلاں نہیں دیتے، اب جو چاہے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر جاتے ہی کرنٹ تو کرنٹ، وہاں تو پورا اندھیرا، کوئی وائرنگ نہیں ہوگی وہاں پر، کوئی لائٹنگ نہیں ہوگی وہاں پر، کوئی فین نہیں آئے گا قبر کے اندر، پورا اندھیرا گڑا سانپوں سے بچھوؤں سے بھرا رہے گا۔ اب اس قبر کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی روشنی؟ کیا کوئی جاتے جاتے کوئی بلب لے کر جاؤ گے تم؟ کیا کوئی ڈپارٹمنٹ کو بولے گے میری قبر میں بھی 2 روشنیاں لگاؤ؟ اب آج کل کہتے کیا پرسنل اعلان کرے نا گیس جمعے میں، ارنڈل پیٹ قبرستان کو اتنے کروڑ روپے سانکشن کرے۔ ارے اللہ کے بندے، اسے سانکشن کرنے سے بھی زندوں کو سانکشن کرتا تو زندے تو کم سے کم زندگی گزارتے، مردوں کو سانکشن کے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا مردوں کو؟ سب مر جانے کے بعد، دفنانے کے بعد تم لائٹنگ ڈال لو، پارک بنا لو، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اندر والے کو پارک بننا ہے، اندر بننا پارک، اوپر نہیں۔ وہ اندر پارک بنانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ابھی سے بنا لے کے جاؤ۔ جب یہاں اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ، جتنا زیادہ تلاوت قرآن کرو گے آپ کی قبر کے اندر جنت کی روشنی آ جائے گی، اور جتنا زیادہ تم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو گے دنیا کے اندر، قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی اللہ کھول دیں گے اور بے انتہا جو ہے وہاں سے ہوا آتی رہے گی آپ کو قبر میں، جنت کی خوشبو، ورنہ کیا ہوگا؟ دوزخ کی بدبو۔ جی ذرا تھوڑی سی بدبو آ گئی آپ کے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، کمپلین کر دیتے ہیں، کیا ہے بازو کچھ جلا رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں بدبو کو۔ ارے تیری ناک اتنی کمزور ہے کہ معمولی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتی، اب قبر میں جائیں گے وہاں تو دوزخ کی غلیظ بدبو ڈائریکٹ آ جائے گی، کیا برداشت کریں گے آپ اور ہم؟ کیا برداشت کریں گے؟ غلیظ بدبو۔ چلو بھائی 1 گھنٹہ آ کے بند ہوگی کوئی بات نہیں، مگر کنٹینیو قیامت تک آتے رہے گی بدبو، اور اس کو روکنا اب آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ بدبو کو روکنا اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے آپ اور ہم۔ دوستو رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی